میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج میں تبلیغ سے نہیں، تبلیغ والوں سے مخاطب ہوں، اور تبلیغ والوں میں سے بھی ان سے میں آج مخاطب ہوں جن کے ہاتھ میں تبلیغ کی قیادت ہے۔ اور جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، میں انتہائی دکھ کے ساتھ، انتہائی تکلیف کے ساتھ میں یہ پیغام ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ میری بات کو غور سے سنیے گا کہ تبلیغ والے تبلیغ کرنے والے کو تبلیغ سے روک رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم ناظرین، میری آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور جو میں آگے چلوں گا اپنی بات آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ کو اس میرے مضمون سے اندازہ ہوگا کہ میری اس ویڈیو کی اہمیت باقی ویڈیو سے کیوں مختلف ہے۔ اور جو ابھی تک میں آپ سے مخاطب ہوتا رہا مختلف مضامین کو لے کر، کبھی فاؤنڈیشن کے موضوع کو لے کر، کبھی رمضان کے موضوع کو لے کر، آج کی جو ویڈیو ہے یہ ان سب سے مختلف ہے۔ اور اس ویڈیو کے مختلف ہونے کی جو وجہ ہے وہ ایک واقعہ ہے۔ میں جو آگے چلوں گا میں اس واقعے کی طرف بھی آؤں گا، لیکن آج آپ سے مخاطب نہیں ہوں، آج میں کسی اور سے مخاطب ہوں۔ اور اس بات جن سے میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں اس سے پہلے، ان حضرات سے مخاطب ہونے سے پہلے میں تمہیداً ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہدایت کے نظام کو چلانے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی شاندار اور بہت ہی عظیم حکم کو متوجہ کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ سب انبیاء کا اگر ایک کام کہا جائے کہ کیا مشترک تھا، ایسی کیا چیز تھی جو ہر نبی میں کامن تھی، تو میں یہ برملا کہوں گا کہ وہ کام تھا دعوت کا، تبلیغ کا۔ کیا مطلب؟ دعوت کس چیز کی؟ تبلیغ کس چیز کی؟ تبلیغ اور دعوت اس چیز کی کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور اس وقت کے نبی کی طرف بلانا، اس کی تعلیمات کی طرف بلانا، تاکہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے بنیادی عمل جو اپنے نمائندوں سے، جن کو ہم انبیاء کہتے ہیں، جو ان سے اللہ نے کام لیا، اس کام کو تبلیغ کہتے ہیں، اس کام کو دعوت کہتے ہیں، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ اور یہ ہمیں یہ بات اس سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جو سب سے اہم عمل ہمیں دیا وہ دعوت و تبلیغ ہے۔ تو میرے معزز ناظرین، آج میں جن سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں ان کا تعلق بھی اسی دعوت و تبلیغ سے ہے، اور میں تھوڑا سا ماضی میں جانا چاہوں گا تاکہ میں اپنے پیغام کو، اپنے میسج کو، اپنی بات کو زیادہ سے زیادہ واضح کر سکوں۔ دعوت و تبلیغ کا کام آدم علیہ السلام سے چلا،
سارے انبیاء سے ہوتے ہوئے نبی آخر الزمان تک پہنچا، اور پھر ہمارے رب نے، ہمارے اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو سوال ہوا کہ پھر یہ کام کون کرے گا؟ تو میرے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اے میری نبی کی امت، اب میں یہ سعادت، یہ مقام، یہ مرتبہ تمہیں سونپ رہا ہوں۔ انبیاء نہیں آئیں گے، لیکن میں یہ کام تمہیں سونپ رہا ہوں کہ اب یہ عظیم کام، یہ وہ کام جو میں نے 1,24,000 اپنے انبیاء کو دیا، اے میرے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، میں یہ شان، یہ عظمت تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ تم ہو سب سے اچھی اور خیر والی امت، کیونکہ اب یہ کام جو نبی کرتے تھے، میرے ڈائریکٹ امبیسیڈرز اللہ کے، جن کو میں ڈائریکٹ منتخب کرتا تھا، سلیکٹ کرتا تھا لوگوں کی، انسانیت کی ہدایت کے لیے، اے میرے نبی کی آخری امت، میں تمہیں یہ سعادت دے رہا ہوں۔ تو معزز ناظرین، کتنی بڑی خوش قسمتی، کتنی بڑی سعادت، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ میرے اور آپ کے نصیب میں آیا کہ ہمیں اللہ نے اس کام کے لیے چنا جس کے لیے وہ اپنے انبیاء کو بھیجا کرتے تھے۔ اور اس کام کی سب سے جو ہمارے نبی سے دنیا سے جانے کے بعد یہ کام مختلف شکل میں چلتا رہا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ باقاعدہ ایک منظم تحریک اور ایک منظم ترتیب تک پہنچا، جس کی ابتدا حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ نے 1926 میں کی۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ کے نبی سے لے کر تبلیغ کے آج کی، جس کی میں بات کر رہا ہوں، کام شروع ہونے تک کسی بھی دور میں تبلیغ کا کام نہیں رکا۔ لیکن آپ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہدایت کی، اور ہدایت کی روشنی کو اللہ نے آگے بڑھانا تھا، تو اللہ کی طرف سے نظام چلا کہ 1926 میں گویا کہ آج کے دور کے مناسبت سے اللہ نے ایک شخص کو منتخب کیا جس کا نام مولانا الیاس رحمہ اللہ ہے، جنہوں نے اس کام کو ایک نئی شکل کے ساتھ، ایک نئی ترتیب کے ساتھ شروع کیا، اور بیان ہی ان کے ساتھ وہی ہوا جو ہر نیا کام کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے، کہ بہت زیادہ اجنبیت کی وجہ سے اس کی مخالفت کی گئی۔ لیکن میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں، اپنے اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے، کہ مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کا لگایا ہوا یہ پودا جب ایک تناور درخت بنا تو یہ اس صدی کا ایک معجزاتی کام بن گیا۔ اس نے معجزے کی طرح کام کیا اس تبلیغ کی شکل نے، کہ نہ صرف یہ کام انڈیا یا ہندوستان تک محدود رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو 6 بر اعظم میں پھیلا دیا۔ اور میرے معزز ناظرین، ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں کو ہدایت کی روشنی ملی۔ ہر طبقے کو اس کام نے ہٹ کیا، ٹچ کیا، اور ان کی زندگیوں کو بدلتا چلا گیا ایک معجزاتی طور پر، جس کو الفاظ میں بیان کرنا، جس کی عظمت کو الفاظ میں وجود دینا ناممکن ہے۔ میں بیان کر ہی نہیں سکتا کہ اس کام نے کس طرح ہدایت کے چراغ کو
6 براعظم میں روشن کر دیا۔ لیکن ہاں، اب میں اپنی اس بات کی طرف آتا ہوں کہ جو میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ آج میری ویڈیو باقی میری پہلی ویڈیو سے مختلف ہے۔ اب میں اس ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ جب اس کام نے اس قدر دنیا میں ہدایت کی روشنی کو پھیلایا، اس قدر معجزات دکھائے، اس قدر تبدیلی کو پیدا کیا، تو وہیں بدقسمتی سے کچھ ایسی چیزیں وجود میں آئیں جو بہت ہی بڑی انفارچونیٹ تھی، جو بہت بڑی بدقسمتی کی علامات تھی۔ میں اس طرف جانے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج میں تبلیغ سے نہیں، تبلیغ والوں سے مخاطب ہوں۔ میری آج کی بات تبلیغ سے نہیں، تبلیغ والوں سے ہے، اور تبلیغ والوں میں سے بھی ان سے میں آج مخاطب ہوں جن کے ہاتھ میں تبلیغ کی قیادت ہے۔ اور جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، میں انتہائی دکھ کے ساتھ، انتہائی تکلیف کے ساتھ میں یہ پیغام ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ جس طرح اس عظیم کام کو لے کر چلنا تھا تا قیامت، اور جس طرح اس کام سے فائدہ پہنچنا تھا تا قیامت، آج میں ان اپنے تبلیغ والے محترمین سے مخاطب ہوں جن کے ہاتھ میں اس کی قیادت ہے۔ بدقسمتی سے بڑی ہی بدقسمتی سے ان کی ترجیحات کچھ ایسی بدلیں کہ اس تبلیغ کے خوبصورت کام کا شیرازہ بکھر کے رہ گیا، اور ساری کی ساری ترجیحات کا زور اللہ اور اس کے رسول کو بلانے کی بجائے اپنی قیادت اور سیادت کی طرف چلا گیا، اپنی بقا کی جنگ کی طرف چلا گیا۔ گویا کہ آپ حضرات نے، جن کو اللہ نے چنا تھا تبلیغ کی قیادت کے لیے، لیڈرشپ کے لیے، آپ حضرات نے اس کے رخ کو ہی تبدیل کر دیا۔ اور میں یہاں ضرور ذکر کروں گا اس حادثے کا، اس سانے کا جو 2016 یا 17 میں پیش آیا، جب تبلیغ کی بہت بڑی شخصیت حضرت محترم حاجی عبدالوہاب صاحب اس دنیا سے تشریف لے گئے، جو ایک انقلابی شخصیت تھے۔ ایسے لوگ صدیوں میں، ہزاروں سالوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ ان کے جاتے ہی اتنا برا وقت، اتنا زوال، اتنی تکلیف دہ شکل تبلیغ کے کام پہ آئی کہ جس نے اس 100 سالہ مضبوط تحریک کو ہلا کے رکھ دیا۔ اور وہ کیا کہ وہ کام تبلیغ کا جو انسانیت کو جوڑتا چلا جا رہا تھا، جو امت کو امت بنا رہا تھا، جو فرقوں کو ختم کر رہا تھا، جو تفریقات کو مٹا رہا تھا، جو پوری امت کو ایک گلدستہ بنا رہا تھا، 6 براعظم کے مسلمانوں کو ان کے فرقوں سے، مسالک سے نکال کر یکجان کر رہا تھا، وحدانیت پر امت کی کام کر رہا تھا، اتفاق پہ کام کر رہا تھا۔ اتنا بڑا امتحان آیا کہ وہ کام 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اور یہ میں کہنا چاہوں گا اپنے ان محترمین تبلیغ والوں سے جن کے ہاتھ میں قیادت تھی، جن کے ہاتھ میں سیادت تھی، کہ اس وقت اس چیز کا خیال ہی نہ رکھا گیا کہ اس تبلیغ کے کام کو، اگر اس کو یہ ٹوٹ گیا، یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، تو اس کی جو تاثیر ہے، جو طاقت ہے، اس کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں ہو رہی کہ اس تقسیم کے بعد
دعوت کا رخ ہی بدل گیا. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ساری زندگیاں تبلیغ کو دینے والوں نے یہ سوچا ہی نہیں، کبھی اس پر بیٹھ کر کسی نے فکر ہی نہیں کی کہ دعوت کا رخ ہی بدل گیا. پہلے جہاں قیادت و سیادت تبلیغ کی لیڈرشپ یہ بات کرتی تھی کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے رسول کی طرف آ جاؤ، آج وہی قیادت و سیادت یہ بات کرتی ہے کہ اس فریق کی طرف آ جاؤ یا اس فریق کی طرف آ جاؤ. میں معذرت کے ساتھ ان تمام احباب سے جن کے ہاتھ میں تبلیغ کی باغ دوڑ ہے، جن کے ہاتھ میں تبلیغ کی رسی ہے، آپ نے ذرا بھی نہ سوچا کہ دعوت کا تو مضمون ہی بدل دیا آپ نے. اب اللہ کی طرف بلایا نہیں جا رہا، بلکہ دو حصوں میں جب تقسیم ہوئی تبلیغ تو ایک فریق کہتا ہے کہ ہماری طرف آ جاؤ، دوسرا فریق کہتا ہے ہماری طرف آ جاؤ. ایک کو شورا کا نام دے دیا گیا، ایک کو مولانا سعد گروپ کا نام دے دیا گیا. مجھے بتائیے، میرا سوال ہے آپ سے اور میرا حق ہے کہ میں آپ سے یہ سوال کروں، میں لیڈرشپ سے یہ سوال کروں، میں سیادت و قیادت سے سوال کروں کہ اتنی قربانیوں سے، اتنی محنت سے، اتنے مجاہدوں سے وجود میں آنے والا یہ کام ذرا بھی کسی نے ایک لمحہ نہیں سوچا کہ یہ ہم کس طرف چلے گئے. جیسے قرآن میں اللہ کہتا ہے الیس منکم رجل رشید، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو باعقل ہو، باشعور ہو، باسمجھ ہو. میں معذرت کے ساتھ، میں عمر میں بھی آپ سے چھوٹا ہوں، علم میں بھی، عمل میں بھی، عقل میں بھی، لیکن میں اس گھرانے کا بچہ ہوں جس کی آنکھ تبلیغ کی گود میں کھلی، جس نے اس گھر میں وجود پایا، اس باپ کا بیٹا بنا جس کی زندگی کے 53-54 سال تبلیغ میں لگ گئے. میں حق بجانب ہوں آج آپ سے گلہ کرنے میں کہ آپ میں سے کسی نے یہ نہ سوچا کہ یہ تو ساری دوڑ، سارا رخ ہی اللہ سے ہٹ گیا تبلیغ کا. وہ دعوت و تبلیغ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتی تھی آج شورا کی طرف بلا رہی. وہ دعوت و تبلیغ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتی تھی آج وہ مولانا سعد صاحب کی طرف بلا رہی، اپنے اپنے فریقین کی طرف بلا رہے. اور انتہائی تکلیف دہ لمحہ، شرمناک لمحہ وہ تھا کہ جب پچھلے سال بنگلہ دیش کے اجتماع پر تصادم ہو گیا، تبلیغ والوں کے دستوں گرے بان ہوئے. اور میں کتنا افسوس کروں، کیسے اپنے جذبات کا اظہار کروں کہ قتل و غارت تک نوبت آ گئی. اللہ اکبر. میں اپنے محترم قیادت سے، تبلیغ کی قیادت سے سوال کرتا ہوں کہ کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ اس نوبت تک پہنچانے کا ذمہ دار کون ہے؟ اتنے بڑے کام کو اتنی بڑی ہٹ پڑی کہ قتل و غارت تک نوبت آ گئی. جس کام نے قاتلوں کو ولی اللہ بنا دیا، جس کام نے قتل کرنے والوں کو شیر و شکر کیا، آج وہی آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کے دستوں گرے باں ہوئے اور جان لے لی تبلیغ والوں نے، تبلیغ والوں کی. کتنے ساتھی وہاں قتل ہوئے، شہید ہوئے. اور میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ پھر بھی ہوش نہیں آیا ہمیں. میں بذات خود کئی بڑے اکابرین کے ساتھ بیٹھا، ملا، بات کی کہ جی کوئی تو ہو اس بات کو ختم کرنے والا کہ کس زوال کی طرف تبلیغ تیزی سے جا رہی ہے. لیکن بڑی دکھ سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت غلبہ صرف
اور صرف معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ صرف قیادت کا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول نکل چکا ہے تبلیغ والوں میں سے، اور وہ تبلیغ والے میرے سے وہ مراد ہیں جو لیڈرشپ کا رول ادا کر رہے ہیں، جو اس کام کو لیڈ کر رہے ہیں، جو مراکز میں بیٹھے۔ میں پبلک کی بات نہیں کر رہا۔ تبلیغ جیسا مخلص مجمع پوری دنیا میں اللہ کی قسم کسی تحریک کے پاس نہیں ہے۔ مخلص ترین میں نے خود ایک جماعت کے ساتھ پیدل جو سال میں چل رہی تھی پورا چلا لگایا، کس قربانی سے وہ لوگ وہ جماعت کے ساتھی نکلے تھے۔ اللہ کی قسم ہر شخص ایک داستان تھا، ایسی داستان جو کلیجوں کو پھاڑ کے رکھ دے کہ اتنی قربانی آج کے دور میں، اس دور کے اندر جو مادیت پرستی کا دور ہے، اس دور کے اندر اتنی قربانی۔ ایسا مجمع آپ کو ملا، لیکن معذرت کے ساتھ میرے وہ تمام احباب جن کے ہاتھ میں لیڈرشپ ہے، ان کا سارا فوکس قیادت کو سنبھالنے میں، اختیار کو سنبھالنے میں، اپنی لیڈرشپ کو سنبھالنے میں لگ رہا ہے کہ نہیں، ہم سے لیڈرشپ نہ چلی جائے۔ اللہ اکبر، یہ کام تو ہے ہی قربانی کا۔ میری لیڈرشپ 1000 دفعہ، لاکھ دفعہ، کروڑ دفعہ قربان، کس پہ؟ کہ اگر جوڑ پیدا ہو جائے، 1000 دفعہ قربان کہ اگر ہدایت وجود میں آ جائے، 1000 دفعہ، کروڑ دفعہ قربان کہ اللہ کا پیغام دنیا میں چلا جائے۔ ہم کس چکر میں پڑ گئے میرے محترمین؟ آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ ہم نے تو دنیا کو یہ سکھانا تھا، دنیا داروں کو ہی سکھانا تھا، یہ پیغام دینا تھا کہ اقتدار، قیادت، سیادت رہنے والی چیز نہیں ہے۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، یہاں تو بادشاہت، بر اعظموں کی بادشاہت کو زوال آ گیا، تو یہ تو تبلیغ کا کام ہے۔ جہاں ہے ہی اخلاص، جہاں ہے ہی للہیت کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کیا ہے، چاہے مجھے صفائی پہ لگا دیا جائے، چاہے مجھے کسی ایسے کام کہ چاہے مجھے خدمت پہ لگا دیا جائے، اس کام میں تو قیادت میٹر ہی نہیں کرتی تھی، اس کام میں تو کرسی میٹر ہی نہیں، چودراہٹ میٹر ہی نہیں کرتی تھی۔ یہ کس چکر میں پڑ گئے؟ اور اب میں آخر میں اس بات کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ آج میں یہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں، جبکہ یہ تو اختلاف 2016 سے چلا رہا ہے، تو آج میں کیوں مجبور ہوا اس ویڈیو کو بنانے پہ؟ تو ہاں، میں بتاتا ہوں، میں ضرور بتاؤں گا کہ یہ زوال جب قیادت کا رخ، ترجیحات اس طرف لگ جائیں کہ ان کی قیادت کو بقا ملے، ان کی قیادت باقی رہے، تو واللہ العظیم پھر ایسے واقعات وجود میں آتے ہیں جو اتنے خوبصورت کام کو، اتنی خوبصورت محنت کو زوال کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور وہ واقعہ کیا ہوا؟ اللہ کی قسم، میں اس واقعے کا ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سبب بنے آج میری اس ویڈیو کا، ورنہ میں ہمیشہ کبھی بھی اپنے والد کے لیے کسی قسم کی کوئی بات کرنا کیمرے کے سامنے آ کے اس کو کبھی ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ میرے والد محترم حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے جس فارمولے پہ اپنی زندگی گزاری، وہ ایک شعر جو وہ خود بیان کرتے ہیں، میں وہ پڑھنا چاہوں گا آپ کے سامنے۔ آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا۔ میرے والد محترم، انہوں نے لبوں کو سی کر زندگی گزاری۔
اور میں یہ کہنا چاہوں گا آج، میں یہ گلہ کرنے پہ حق بجانب ہوں کہ آج کی جو قیادت ہے، آج کی جو لیڈرشپ ہے تبلیغ کی، جب مولانا طارق جمیل صاحب تبلیغ میں آئے تو آپ میں سے بہت سے لوگ ممکن ہے جو بھی پیدائش ہی نہ ہوئی ہو، جن کی، جو اس دنیا ہی میں نہ آئے ہوں، اور اگر ان کا وجود وہ دنیا میں آ چکے تھے تو شاید اپنے بچپن میں یا اپنے لڑکپن میں ہوں، جب اللہ نے میرے والد محترم حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو آج سے 54 سال پہلے اس کام کے لیے چنا۔ اور واللہ العظیم انہوں نے میری یہ گناہ گار آنکھیں گواہ ہیں کہ کس طرح قربانیاں دے کے اپنا تن من دھن لگا کر تبلیغ کے کام کو پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی۔ آج میں حق بجانب ہوں کہ قیادت کے چکر میں، سیادت کے چکر میں، اس چکر میں کہ میں آگے آ جاؤں، میرے ہاتھ سے لیڈرشپ نہ نکل جائے، ایسے شخص کی بے اکرامی ہوئی۔ وہ ہستی جس نے 53 سال، اب اللہ کی قسم کسی بھی ادارے کے ملازم، کوئی بھی شخص کسی بھی ادارے میں اگر اتنے سال گزارے تو اس کی ادنا سی محنت کو بھی لوگ بہت زیادہ سراہتے ہیں کہ بھئی اس کو 53 سال ہو گئے ہیں اس ادارے میں کام کرتے ہوئے۔ صرف اس کے وقت کی وجہ سے ہی اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے، چاہے وہ کوئی بہت معمولی سا کام سر انجام دے رہا ہو۔ لیکن یہاں تو اللہ کی قسم اللہ نے میرے والد محترم کو چنا، اور اللہ نے اپنے فضل سے تبلیغ کے کام کے لیے چنا۔ مجھے فخر ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمارے والد کو اس کام کے لیے منتخب کیا، اور انہوں نے اپنی زندگی کو لگا دیا، مٹا دیا، اپنی جوانی کو مکمل قربان کر دیا اس کام کے لیے۔ ہاں، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب ترجیحات بدل جائیں تو پھر یہ واقعات وجود میں آتے ہیں کہ مانسیرا پچھلے ہفتے اجتماع میں مولانا تشریف لے گئے، اور آپ مزے کی بات دیکھیے کہ تبلیغ وہ کام جو لوگوں کو بلاتا ہے، اس کی باہیں ہر شخص کے لیے کھلی ہیں، جو ہر شخص کو ویلکم کرتا ہے، ہر اچھے برے کو سینے سے لگاتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ترجیحات کے بدلنے کی وجہ سے آج تبلیغ کا کام ایسے شخص پہ دروازے بند کر رہا ہے جس کی ساری زندگی اس کام کے ساتھ گزر گئی، اور یہ کہا جانے لگا کہ مولانا کو تو بلایا ہی نہیں گیا اجتماع میں۔ یعنی ہر شخص مطلوب ہے کہ اجتماع میں شرکت کرے، لیکن ایسا شخص جس نے زندگی بھر اپنی قربانی دی، اپنی زندگی کو کھپا دیا، لگا دیا، وہ مطلوب نہیں بلکہ اس سے خائف ہے لیڈرشپ تبلیغ کی کہ نام مولانا طارق جمیل صاحب تشریف لے آئیں اجتماع میں۔ ہائے ہائے ہائے، کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کیوں نہ تشریف لے آئیں کہ ان کا بیان کروانا پڑ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ معزز میرے محترمین، میرے اہل تبلیغ کی جو قیادت و سعادت ہے، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کون سا ایسا کام کیا مولانا طارق جمیل نے کہ آپ حضرات ان کے اجتماعات میں آنے سے خائف ہونے لگے، ان کے اجتماعات میں بیان کرنے سے خائف ہونے لگے؟ اللہ اکبر، میرا یہ سوال ہے آپ سے۔ اور
عجیب بات ہے، مجھے آج یہ بات کہنی پڑتی ہے، میں مجبور ہوں معذرت کے ساتھ، کہ پوری دنیا اپنے کے ادارے جو ہیں، پوری دنیا کے ادارے اچھے کام کرنے والے کو، اپنے امپلائی کو ہمیشہ آگے لے کے آتے ہیں، ہمیشہ پرموٹ کرتے ہیں، وہ اچھے امپلائیز کی، اپنے اچھے لوگوں کی قدر کرتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو میرے والد کو، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو جو اللہ کی طرف سے پذیرائی ملی، لوگوں کی زندگیاں بدلنے لگیں، اللہ نے ان کی آواز میں تاثیر رکھی۔ کون اپنی آواز میں تاثیر رکھ سکتا ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنی آواز میں، اپنی بات میں تاثیر کو پیدا کرے کہ جس سے لوگوں کی زندگیاں بدلیں۔ تو کیا ہوا؟ جو میرے والد کی آواز میں تاثیر کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں بدلنے لگیں، لوگ ان سے محبت کرنے لگے، تبلیغ والوں نے، تبلیغ کی قیادت نے ان کو تبلیغ سے دور کرنا شروع کر دیا۔ اور میں قربان جاؤں اللہ پہ، جتنا قیادت نے چاہا، لیڈرشپ نے چاہا کہ اس شخص کو روک دو بات کرنے سے، اتنا ہی میرے اللہ نے اس شخص کی بات کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ اور آج میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں آپ تبلیغ والوں سے کہ اللہ نے آپ کو ایسا شخص دیا جس کی بات آج صرف مسلمان نہیں، ہر وہ مذہب والا سنتا ہے جس کو اردو زبان سمجھ آتی ہے۔ اہلیان تبلیغ، آپ کو کیا ہوا کہ اس شخص کو، اس کی آمد کو، اس کے بیان کرنے کو، اس سے آپ خائف ہو گئے، آپ خوفزدہ ہو گئے؟ اور وہ بھی ایک علاقے کا اجتماع۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ اس شخص کو آپ رائمنڈ جیسے سالانہ اجتماعات پہ ہر سال بیان دیتے، ہر سال موقع دیتے کہ وہ لاکھوں لوگوں کے سامنے بات کرتے اللہ کی۔ چلیں وہ تو درکنار، اس میں اتنے سالوں میں اتفاقی طور پر آپ نے موقع دیا ان کو بات کرنے کا، اتفاقی طور پہ 3-4 اجتماعات میں بات کی، جس شخص کا حق بنتا تھا کہ وہ ہر اجتماع میں بیان کرے، لیکن آپ نے اس کو روکا بات کرنے سے۔ چلیں، مانا کہ آپ کے پاس حکمتیں ہوں گی، مانا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی لاجکس ہوں گی، لیکن ایک شہر کا، ایک علاقے کا ایک جزوی اجتماع، اس میں اگر ایک ایسا آپ کا بندہ تشریف لے گیا جس کو اللہ نے عزت دی، عزت ذلت دینے والا میرا اللہ، تبلیغ تو سکھاتی ہی تھی، تبلیغ کا تو سلوگن یہ ہے، اللہ سے ہوتا ہے۔ یہی سنتے سنتے ہم جوان ہوئے، بڑے ہوئے، اور آج اس عمر کو پہنچے کہ اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کے سوا مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ تو کیا آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ اس شخص کو بولنے کی طاقت اور صلاحیت میرے اللہ نے دی ہے؟ اور گویا کہ آپ اس طاقت کو، اس صلاحیت کو دبانا چاہتے ہیں جو اللہ نے ان کو دی ہے۔ اللہ سے مقابلہ، اللہ اکبر، یہ کون سی دینداری ہے؟ میں یہ سیادت سے، عوام سے نہیں، پلیز میری بات کو عوام غلط مت سمجھے، میں قیادت سے مخاطب ہوں۔ مانسہرہ مولانا تشریف لے گئے اور اپنے سامنے جو ان کے موجود تھے مشورے میں، معذرت کے ساتھ، یہ مشورہ تو کب سے ختم ہو چکا تبلیغ میں، یہ مشورہ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ میں لیڈرشپ سے مخاطب ہوں کہ آپ نے مشورے کو مس یوز کیا ہے۔ مشورہ جیسی خوبصورت چیز ہی نہیں تھی اس کائنات کے اندر، لیکن آپ نے اس کو مس یوز کیا۔ سب کچھ پلان کر کے مشورے کو صرف ایک کارروائی کے طور پہ پیش کرنا، اللہ کی قسم یہ مشورہ نہیں ہے، یہ مشورے کی توہین ہے، اہانت ہے۔ ایسا خوبصورت عمل مشورہ جس کو اللہ نے قرآن میں کہا اپنے نبی سے
کہ اے میرے نبی مشورہ کرو اپنے صحابہ سے، مشورے کا طریقہ سکھایا، اور میرے نبی کی ساری زندگی مشورے پر مبنی تھی، اور تبلیغ کی خوبصورتی اور طاقت ہی مشورہ تھی، جس کو بدقسمتی سے قیادت اور سیادت اور لیڈرشپ کے چکر میں مس یوز کیا گیا۔ پلانٹڈ مشورے ہوتے ہیں، پلان کر دیا جاتا ہے کہ یہ بات پہلے سے طے ہے، اور مشورہ صرف ایک سرسری کارروائی ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے، میں آپ کے جو تبلیغ کے ذمہ داران ہیں ان کے سامنے یہ حقیقت رکھ رہا ہوں، میں آپ کے کانوں پہ دستک دے رہا ہوں، میری کوئی اوقات نہیں، لیکن میں پھر بھی آپ کے کانوں پہ دستک دے رہا ہوں، دلوں کو، آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ مشورہ نہیں رہا۔ اور اس سے بڑی بدقسمتی کی بات، اللہ اکبر، کہ آپ نے ہر اس شخص کو جس میں بولنے کی صلاحیت تھی، آپ نے ڈر کے مارے، خوف کے مارے، مولانا کی وجہ سے کہ یار یہ بھی کہ مولانا طارق جمیل کی طرح مشہور و مقبول نہ ہو، آپ نے اس لیڈرشپ نے ہر علاقے میں، ہر مرکز میں، ہر شہر میں ایسے لوگ موجود تھے، ان سب کو کارنر کر دیا گیا، ان سب کو ایک کونے میں لگا دیا گیا کہ یار یہ کہیں ایک مولانا طارق جمیل ہے کہیں اور نہ پیدا ہو جائیں۔ میرے معزز، میرے محترمین، یہ کیا تبلیغ اس لیے وجود میں آئی تھی کہ جو بولنے کا جس کے اندر صلاحیت ہو اس کو آپ چپ کرا دیں؟ اگرچہ مقصود نہیں ہے، مقصود تو دعوت ہے، لیکن دعوت بھی تو بول کے ہی دی جاتی ہے نا، دعوت بھی تو الفاظ کا نام ہے نا۔ اگر کسی کی الفاظ سے تاثیر زیادہ نکل رہی ہے تو یہ آپ کا کام آسان کر رہی ہے۔ میں پھر اپنی بات کی طرف آتا ہوں، بات لمبی ہو چکی ہے میری کافی، کہ مانسہرہ اجتماع میں جتنے بھی شرکاء تھے وہ یہ طے کر چکے تھے کہ بیان نہیں ہونے دیں گے۔ ہاں، مولانا نے بالکل مائک پکڑا مشورے میں اور کہا میں بیان کروں گا، بالکل انہوں نے اپنے بیان کا خود اعلان کیا، بالکل یہ مجلس کے مشورے کے اصول کے خلاف ہے کہ اپنا بیان خود طے کر دینا، لیکن معذرت کے ساتھ اگر وہ مشورہ ہو، اگر وہ پلاننگ ہو تو پھر وہ مشورہ نہیں ہے۔ مولانا نے مشورے کے خلاف کوئی کام نہیں بلکہ اس پلاننگ کو ایکسپوز کیا اور کہا کہ میں بیان کروں گا، اور اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالی ہے، اور ہزاروں نوجوان دور دور سے سفر کر کر اجتماع میں آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے، ان کے علم ہے کہ مولانا تشریف فرمایا وہ بیان کریں گے، تو مولانا نے کہا میں بیان کروں گا۔ اللہ اکبر، ذرا تھوڑا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر اس طرح ہو جاتا تو کیا کوئی قیامت برپا ہوتی؟ کیا نعوذ باللہ دنیا سے تبلیغ کا کام ختم ہو جاتا؟ کیا نعوذ باللہ کو دنیا کے اندر بے ہدایتی پھیلنا شروع ہو جاتی؟ کیا ہو جاتا؟ لیکن اللہ اکبر، ایسی حرکت وجود میں آئی معذرت کے ساتھ کہ جس کو جتنے مذمتی الفاظ میں بیان کروں وہ کم ہے، کہ اس انداز میں بیان کو روکنے کی کوشش کی گئی جیسے کوئی تبلیغی جماعت سیاسی جماعت بن چکی ہے، جیسے تبلیغی جماعت کو ہی کوئی پارٹی بن چکی ہے، کہ صبح اٹھتے ہیں تو مولانا کو پیغام دیے جاتے ہیں کہ آپ نہ تشریف لائیں، آپ بیان میں مت آئیں، پھر جب مولانا کہتے ہیں کہ نہیں میں آؤں گا تو پتہ چلتا ہے کہ مرکز کی طرف، پنڈال کی طرف جانے والے سارے راستوں کو بند کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، ہائے 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 ہائے، کیا آسمان نے تبلیغ کے نقشے دیکھے
اور زمین نے تبلیغ کی رحمتیں دیکھی، اور آج زمین و آسمان کیا دیکھ رہے ہیں؟ میری بات کو غور سے سنیے گا کہ تبلیغ کرنے والے کو تبلیغ سے روک رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں پھر یہ جملہ دہراتا ہوں تاکہ میری بات دلوں میں جائے، آپ کے دلوں میں اترے۔ میں آپ سے بڑا نہیں ہوں، میں آپ سے چھوٹا ہوں، لیکن میرے پاس گزارش کرنے کا حق ہے۔ چھوٹے کو ہمیشہ حق حاصل ہوتا ہے، بڑا حکم دے سکتا ہے، چھوٹا گزارش کر سکتا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے کیا کیا؟ تبلیغ والوں نے تبلیغ کرنے والے کو تبلیغ سے روک دیا۔ سبحان اللہ، بلکہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اتنی گراوٹ۔ یہ دن دیکھنا تھا تبلیغ نے، یہ دن دیکھنا تھا تبلیغی جماعت نے، جو برے سے برے، برائی سے برائی کرنے والے کو سینے سے لگانے والی جماعت تھی۔ آج وہ اپنے ہی بندے کو، جس کا اللہ نے تبلیغ کو پھیلانے کا ذریعہ بنایا پوری دنیا میں، اس کو روکا جا رہا ہے۔ میں ان عقول کو، ان دماغوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں جن کے ذہن میں یہ پلاننگ آئی کہ آپ نے تبلیغ کو یہاں لا کھڑا کیا، کہ گاڑیاں کھڑی کر دیں، رکاوٹیں پیدا کر دیں، راستوں کو روک دیا گیا، اور کیا کہا گیا فون پہ کہ انتشار ہوگا مولانا صاحب، اور آپ آئیں گے، انتشار ہوگا اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جس شخص کا محبت کا پیغام دیتے 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 زبان خوش ہو گئی، جس شخص کا محبت کا پیغام دیتے دیتے اس کی ہڈیوں کی مک ختم ہوگی، جس شخص کا محبت کا پیغام دیتے دیتے اس کے دماغ کی رگوں نے اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیا، اس کو آپ دھمکا رہے ہیں، اس کو آپ انتشار کا پھیلنے کا باعث بتا رہے ہیں۔ کیا عقل ہے؟ کیا سمجھ شعور ہے؟ اللہ کی قسم نہیں رہا، اللہ کی قسم نہیں رہا۔ کبھی بھی میں یہ جرت نہ کرتا اس بات کو کیمرے پہ کرنے کی، ویڈیو میں کرنے کی، اگر یہ بات وجود میں نہ آئی ہوتی۔ اور اللہ کی قسم مجھے بالکل اس بات کی، میرے دل میں کوئی دکھ نہیں کہ آپ نے میرے والد کو روکا۔ نہیں 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 نہیں، ان کو تو ساری زندگی معذرت کے ساتھ تبلیغ والوں نے روکا، تبلیغ سے ساری زندگی، کہ کسی طرح یہ شخص، اس کی زبان بند ہو جائے اور یہ بیان نہ کر سکے۔ معذرت کے ساتھ یہ حقیقت کے اوپر سے مجھے پردہ اٹھانا پڑ رہا ہے، لیکن نہیں روک پائے، کیونکہ میرے اللہ نے ان کے ساتھ یہ کیا کہ ان کی بات کو چلایا۔ مجھے ان کی کوئی فکر نہیں، اللہ کی قسم۔ میں یہ بات اپنے باپ کی وجہ سے نہیں کر رہا، اللہ کی قسم، میں قسم کھا کے یہ بات کر رہا ہوں۔ مجھے صرف آج یہ ویڈیو بنانے نے اس بات میں مجبور کیا کہ کس خوبصورت کام کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں، کس خوبصورت محنت کو آپ قیادت چودراہٹ کے چکر میں، لیڈرشپ کے چکر میں، حب جاہ کے چکر میں، کس چیز کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں جس کام سے ہدایت پھیلنی ہے۔ ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ ذرا سوچیں، آپ اپنے آپ کو تصور کر رہے ہیں کہ آپ تبلیغ والے ہیں، ہم تبلیغ والے ہیں، کیا یہ عمل اللہ کے ہاں ہمارا نہیں جا رہا؟ معذرت کے ساتھ
ساری جگہ پر جہاں جہاں لیڈرشپ بیٹھی ہے سیاست کا شکار ہو چکی ہے. لیگ پولنگ اس کی ٹانگ کھینچ، یہ آگے نہ آ، یہ پیچھے نہ چلا جائے. یہ کیا دیکھیں، یہ کیا وہ ہونے لگا ہے تبلیغ میں. آپ کو اللہ نے چنا، منتخب کیا، قبول کیا اس لیے کہ آپ ان چکروں میں پڑ جائیں. اور معذرت کے ساتھ کتنا عرصہ جی لیں گے، کتنا عرصہ جی لیں گے. یہاں تو بڑے بڑے بادشاہوں کی بادشاہیاں ختم ہو گئیں. یہ تو بڑا خوبصورت پیارا کام ہے، اور اس کو بنانے والے بالآخر وہ بھی دنیا سے چلے گئے جنہوں نے بنیاد رکھی تھی، جو بانی تھے اس کام کے. تو آپ یا میں کب تک جی لیں گے؟ کتنا عرصہ اس تبلیغ کی لیڈرشپ کو انجوائے کر لیں گے؟ کتنا عرصہ؟ لیکن اللہ کا واسطہ ہے، میں گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ پلیز، میں تو یوں کہوں گا کہ ایک دفعہ سر جوڑ کر بیٹھیں تو صحیح. ساری تبلیغ پورے پاکستان سے، پوری دنیا سے تبلیغ والے جو قیادت کے، جو لیڈرشپ کا رول ادا کر رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ بیٹھیں اور سب سے پہلے تو اس توڑ کو جو کئی سال سے وجود میں آیا اور جو تبلیغ کے کام کو قتل و غارت پہ لے آیا، اس کو تو جوڑیں. سب سے پہلے اس کو تو جوڑ لگائیں. کوئی تو ہو، کوئی تو آپ میں سے جاگے اور ہوش سنبھالے کہ یار ہم اٹھیں اور اس کام میں سب سے پہلے جو توڑ ہوا اس کو جوڑ میں بدلیں. اور پلیز اللہ کے واسطے اس کام میں سے اس چیز کو نکال دیں، حسد کو نکال دیں، کینہ اور دل بغض کو نکال دیں اللہ کے واسطے. اور جو صلاحیت جس بندے میں ہے اس کو اس میں لگائیں. اگر تو آپ کو تبلیغ کی اور دین کی ترقی مقصود ہے تو اللہ کے واسطے یہ کریں، اللہ کے واسطے کریں. جو ہم نے دیکھا، میں نے دیکھا الحمدللہ، اللہ کی قسم، ایک روزہ لگایا ہوا شخص جب محلے میں واپس آتا تھا، پورے محلے میں پتہ چلتا تھا اس کے اثرات کا کہ یہ سے روزہ لگا کے آیا. اور معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے آج کہ 4 ماہ لگایا ہوا آج کا نوجوان، کوئی زندگی میں تبدیلی نہیں، کوئی تبدیلی نہیں. اگر ہے تو بڑی عارضی، اور کچھ عرصے بعد وہ پھر دوبارہ اسی زندگی میں چلا جاتا ہے. یہ بہت خوفناک انجام کی طرف ساری چیزیں جا چکی ہیں. تو پلیز میں ہاتھ جوڑ کے اپنے والد کی خاطر نہیں، ان کو اللہ نے جو کام لینا تھا اللہ نے بھرپور لیا الحمدللہ ثم الحمدللہ. وہ اپنی ذات میں، اپنی محنت میں آج بھی سر دھن کرو. کیا ہوا اس دن اجتماع میں؟ میں اس بات کو پورا کروں، راستے بند ہوئے، انہوں نے گاڑی میں بیٹھے سرف مارا اور واپس چل دیے. اور اپنے ساتھ موجود ساتھیوں کو کہا کہ بیٹا میں نے تو ساری زندگی یہ کام نہیں کیا، میں تو الفتنۃ اشد من القتل، قتل سے زیادہ شدید گندی چیز ہے فتنہ. میں کہا چلیں واپس. فوراً سے پہلے واپسی کا ارادہ کر لیا. اور میرے محترمین تبلیغ کے قائدین، میری آپ سے گزارش ہے، یہی ان کی ترقی کا راز ہے، پیچھے ہٹ جانا. اپنا ذات کا مسئلہ نہیں ہے یہ، اللہ کے کام میں ذات کی کوئی حیثیت نہیں. اپنی انا میں کی کوئی جگہ نہیں اس کام کے اندر. یہاں صرف اخلاص اور للہیت چلتی ہے. تو مجھے اپنے والد کی کوئی فکر نہیں، اللہ نے ان سے بڑا، اور آج بھی میں ان کو اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھتا ہوں جو 60 نفل 70 نفل ادا کر رہے ہیں روزانہ فرائض کے علاوہ، 72 سال کی عمر میں، بیماریوں کے ساتھ، سر درد کے ساتھ. اور کس طرح بلک بلک کے امت کی ہدایت کے لیے اور پورے عالم کی ہدایت کے لیے دعا مانگتے ہیں. میں آپ کو تفصیل بتاؤں تو آپ میرے پہ ریاکاری کا فتویٰ لگا دیں گے. اللہ کی قسم وہ انشاءاللہ مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید ہے کہ وہ سرخرو ہیں اپنی محنت میں. لیکن پلیز
یہ جو قیادت ہے، آپ بڑے معزز محترم ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے میں کہتا ہوں کہ یہ نبیوں والے کام کو اس طرح اپنی ذات اور اپنی انا کی بھینٹ مت چڑھائیں۔ اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ کو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ پلیز اس میں سے اپنا آپ نکال دیں اور اللہ کو لیں، اور اہل لوگوں کو آگے لائیں۔ پلیز، اہل لوگ ڈرے بیٹھے ہیں، دب کے بیٹھے ہیں، وہ آگے آنے کی جرات ہی نہیں کرتے، ان کو آگے لائیں تاکہ دعوت کا کام آگے جائے۔ میں آگے جاؤں نہ جاؤں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، دعوت آگے جائے، تبلیغ آگے جائے، اور لوگوں کو اسی طرح سے ہدایت اور ایمان کی روشنی سے منور کرے جو پچھلے 100 سال سے کرتے آ رہی ہے۔ میرا آج کا پیغام، میری ویڈیو بے شک ایک لمبے وقت پر محیط تھی، لیکن جو میرے اندر جس دکھ نے مجھے مجبور کیا کہ یہ میں ویڈیو ریکارڈ کراؤں، میں ساری دن بھی بولوں، ساری رات بھی بولوں، میں مہینوں بولتا چلا جاؤں تو کام